شک پیدا کر لیا، میں نے تو سامنے والے دانت توڑے ہیں، نہ معلوم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہید ہوئے ہو یا دوسرے والے دانت شہید ہوئے ہو۔ خدا کی قسم اس مقام میں عشق دیکھو، سود و گداز دیکھو، ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرہ میں نہیں۔ خواجہ ویس قرنی نے یہ دانت بھی توڑ دیے، اوپر والے بھی توڑ دیے، اور اسی بات میں شاید میرے آقا کا یہ دانت شہید ہوا ہو، شاید یہ دانت شہید ہوا ہو۔ خدا کی قسم پوچھے بغیر دیکھے بغیر 32 کے 32 دانت نکال دیے۔ خواجہ ویس قرنی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بزرگ ہے، حضور کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے، مدینے پاک میں تشریف لائے۔ آپ کسی جنگ میں کسی جہاد میں تشریف لے گئے، مدینے پاک میں تشریف نہیں رکھتے تھے، واپس ہونے لگے، موجودہ لوگوں نے بتایا تشریف رکھو، 2-4 دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، اتنی دور سے آئے ہو زیارت کر کے جانا، ملاقات کر کے جانا، امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کر کے جانا، اس لیے قیام کرو۔ خواجہ ویس قرنی کہتے ہیں اوہ لوگوں مجھے بڑا اشتیاق ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا حضور کے دیدار کے لیے بےتاب ہوں، اور تمہیں کیا بتاؤں، جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جو مجھے گود کھلاتی پھری، جو مجھے سر پہ اٹھائے پھری، مجھ ایک عرصے سے بیمار ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں۔ آج بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو، بڑے بڑے غازیوں کو دیکھو، بڑے بڑے مولاناؤں کو دیکھو، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھو، اپنی ٹور بنائیں گے، اپنی ٹھاٹ بنائیں گے، اپنی طرح طرح کی جنتر مہلی بنائیں گے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ خواجہ ویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی دیدار کو ترک کر دیا، حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا، حضور کے دیدار سے محروم رہ گیا، پر ماں کا دکھ برداشت نہ کیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کتنا کم نصیبے والا آدمی ہوا، مدینے میں آیا اور حضور کی زیارت کے بغیر چلا گیا۔ ماں کہیں اور چلی تھی، ماں ابھی تم کئی آدمی مسئلے سوچ رہے ہوں گے جی ماں بڑی تھی یا نبی بڑا تھا؟ واقعی مدینے میں آیا اور حضور کی زندگی میں آیا اور دیدار چھوڑ کے چلا گیا، عجیب آدمی ہے۔ خواجہ ویس قرنی کہتے ہیں میں نے حضور کے دیدار کو نہیں چھوڑا، میں نے حضور کی زیارت کو ترک نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ پاک نے فرمایا، کالی کملی والے نے پڑھ کے سنایا، اور لوگوں تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کیا کرو، تیرے اف کرنے سے ساری نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ خواجہ ویس قرنی فرماتے ہیں میں نے نبی کی غلامی کی ہے، نبی نے ہی فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ عمل تو خواجہ ویس قرنی کا ہے، خواجہ ویس قرنی کی اپنی سمجھ ہے، اپنا عمل ہے، اپنا تقویٰ ہے، اپنی پرہیزگاری ہے۔ خدا کی قسم اس عمل میں کتنی برکت ہوگی، وہ عمل کتنا قابل قبول ہوگا جس کو حضور نے پسند فرمایا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے بتایا کہ ویس قرنی تشریف لائے تھے بغیر دیدار کے چلے گئے، اماں کو بیمار بتلا رہے تھے، کہتے تھے اس کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، اس کی وضو کرانے والا کوئی نہیں، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، میری اماں دکھیا ہو جائے گی، میں اس لیے چلا گیا۔ اب حضور نے بھی تو یہ نہیں فرمایا نا ہائے 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 ہائے
میری ملاقات کرتا، میری زیارت کرتا، میرا دیدار کرتا، ارے پوری کائنات کی نماز، روزہ، حج، زکات، سخاوت، عبادت، دولت، حکومت، انصاف، عدل، تمام کو ایک طرف رکھو، پھر بھی نبی کے دیدار کے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ برا کیا مجھ سے مل کے جاتا، بلکہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا خواجہ اویس قرنی اتنا بڑا بزرگ ہے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہے عمر، اویس قرنی سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ سے جا کر میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خواجہ اویس قرنی نے اگر اخلاص کے ساتھ دعا کر دی تو کون میری امت جنت میں چلی جائے گی۔ یہ برکت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کرنے کی، غلامی کی برکت تھی۔ آج غلامی ہے نہیں، دعویٰ اس نے حضور کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دیدار چھوڑ دیا، زیارت چھوڑ دی، صحابی نہ بنا، بزرگ رہا، دیدار کرتا صحابی بنتا۔ اور اس کا ایسا ہے کہ دانت چھوڑ دیے، ماں کی خدمت کے لیے مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، ملنے آیا تھا، حضور کا دیدار نہ ہو سکا، اس لیے کہ میں اپنے آقا کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، دیدار اپنی جگہ پر، اطاعت اپنی جگہ پر۔ آج کتابیں ہیں، کیسٹیں ہیں، لکھنا پڑھنا ہے، اور دل کا جو مقام تھا، عشق کا جو مقام تھا، دل وہ خالی، دل کا مقام، دل مقام ہے عشق کا۔ حدیث قدسی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے، آنکھ تیری، ہاتھ تیرا، زبان تیری، پیر تیرے، ہاتھ تیرا، سب کچھ تیرا، پر تیرا دل میرا۔ قلوب المؤمنین عرش، اور میرے بندے یہ تیرے دل کی کوٹھری میری قیام گاہ ہے، میرا ویٹنگ روم ہے، میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، میرے آنے جانے کی جگہ ہے، اسے پلیت نہ کیا کر، میرا آنا جانا بند نہ کیا کر۔ جس کے گھر میں رشتے دار آنا جانا چھوڑ دے، ویرانی ہو جاتی ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں خدا آنا چھوڑ دے وہ اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے یہ بات عرض کی کہ آج ہمارے دل عشق سے خالی ہے، سوز و بغض سے خالی ہے، محبت سے خالی ہے، زبان سے ہے، اندر کچھ نہیں۔ اگر اس کو ایک ماسا کے برابر بھی سرتا بھی نہ ہو، سرکشی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اور بدتمیزی اور بدماشی ہو کیسے جائے۔ آج جن گھروں میں VCR چلتے ہیں وہاں حضور کا عشق ہے، ان سے پوچھنا وہ کہیں گے لوگ سب سے زیادہ عاشق ہم بنے ہیں۔ نماز کی توفیق نہیں، فرض نماز قاعدہ، روزے کی توفیق نہیں، روزے قاعدہ ہے، حرام و حلال کی تمیز کوئی نہیں، اپنے پرائے کی تمیز کوئی نہیں، سب سے بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ اور ادھر نشانی بتا دی، کہتا کہ جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ وہ نعرے لگاتے نہیں پھرتے، وہ شور مچاتے نہیں پھرتے، وہ ٹی وی پہ اعلان کرتے نہیں پھرتے، وہ اخباروں اشتہاروں میں چرچے کرتے نہیں پھرتے۔ وہ کہتا میرے دل میں بسنے والا مجھے اور کوئی ضرورت نہیں۔ صورت ہماری خلاف ہے، سیرت ہماری خلاف ہے، لباس ہمارا خلاف ہے، عقائد ہمارے صحیح نہیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار کیسے ہوتے ہیں؟ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک حضور کے فرمان سے، دین سے، اسلام سے بغاوت، تمام کا تمام بدن داری، پیر کے جوتے سے لے کر
قیامت تک حضور کے دین کے ساتھ دشمنی، اور پھر بیٹھ کر باتیں بناتے اور مسلمان کو کبھی شکست ہوئی نہیں، مسلمان کو کبھی شکست ہوئی نہیں، بات تو یہ ٹھیک ہے، مسلمان کو شکست تو کبھی نہیں ہوئی، پر پہلے مسلمان تو بنو، مسلمان کو شکست واقعی کبھی نہیں ہوئی، پر میں اور آپ پہلے مسلمان تو بنے۔ تمام چیزیں آج خلاف ہے، عقیدے سے معاملہ بگڑنے لگا ہے۔ جب جڑوں میں پانی نہ رہے تو درخت کے پتے اور پھل کیا کریں گے؟ جب جڑ کا ہی پانی خشک ہو گیا، ہم نے جڑی کاٹ دی کسی درخت کی، اب پھول پتیاں اور پھل اور ثمرات کا کیا انتظار کرنا حماقت میں؟ اسی لیے قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ اکبر، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، جس کو سننے میں لذت آتی ہے، جس کا سمجھنے میں برکت اور مزہ آتا ہے، جس کے لفظ پڑھنے سے نجات ہے، جس کے عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ اللہ پاک جل شانہ نے واقعہ بیان کر دیا، قصہ بیان کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ فرمایا تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے فرعون کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا، اتنا تندرست بنایا تھا، آج ہمارے وزیر روزانہ امریکہ طب معائنے کے لیے جاتے ہیں، لندن میں آنکھوں میں سرما ڈلوانے جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کی تفتیش کرانے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرعون کے 400 برس تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ ان بیچاروں کو کیا کہنا، ان کا جب تک ڈاکٹر کھانا ٹیسٹ نہ کر لے کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر اندر مخالف ہوتا ہوگا نا، کہیں سے بھوکا مار دیتا، وہ کہہ دیتا ہوگا اس میں بھی زہر ہے، اس میں بھی زہر ہے، اس میں بھی زہر ہے۔ تو فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ فرعون نے بڑی سرکشی کی، بڑی طاقوتی طاقت تھی، نیک لوگوں کو بڑا مارا، بڑے قتل کیے بچے، اعلان کر دیا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرعون کے حکم کو قرآن کریم میں اللہ نے نقل کر دیا، اور اس لیے نقل کیا کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ کہنے لگا ان کی مردوں کو بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رکھو، ہم لونڈی غلام بنائیں گے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بچے قتل کرائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او کمینے او ظالم، تو ہزاروں لاکھوں کو مار رہا ہے، مارنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے، پر میں بھی خدا ہوں، جس سے تو ڈر رہا وہ موسیٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیری گود میں نے پلوانا ہے۔ تیری گود میں پالوں گا، تیرے گھر میں پالوں گا۔ سمجھتا کیا ہے میں خدا ہوں، مذاق نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے پیغام دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اے والدہ موسیٰ مت اپنے بچے کی کسی کو خبر دینا،
وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے والدہ موسیٰ، اے میرے کلیم اللہ کی اماں، مجھ پر یقین کر، مجھ پر اعتماد کر، مجھ پہ بھروسہ کر لے، مجھ پہ توکل کر لے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا وارث سمجھ لے، مجھے اپنا عظمتوں والا خدا مان لے. اس بچے کو ایک صندوق کا بنوا، ایک صندوق بنوا لکڑی کا، اس میں لٹا کر صندوق بند کر کے دریائے نیل میں پھینک دے. اچھی حفاظت ہے. اگر فرعون سے بچانا مقصود ہے تو دریا میں بھی تو ہزاروں خطرات موجود ہیں. آج کل کی اگر کسی ماں کو یہ حکم ملے تو مشکل ہی کرے گی. ویسے بدتمیز لوگوں کی کمی تو نہیں ہے، یہ تو حکم خدا تھا. پچھلے دن اخباروں نے پڑھا نہیں حفص میں یہ وہ کیا قصہ تھا، کتنے ہی بچوں کو سمندر میں پھینک کے مار دیا اور کہہ رہے تھے کہ ہم امام مہدی کو راضی کرنا چاہتے ہیں. نہ حکومت نے ان کو پکڑا، نہ خودکشی کے مقدمے چلے، نہ بچوں کو مارنے کا کیس چلا. اس لیے کہ یہاں تو قانون کی مٹی خود قانون کا محافظ کرتا ہے. قانون شکنی قانون والا پہلے کرتا ہے. یہ جتنے محافظ قانون کے بغیر پھرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے قانون کے بھی خود دشمن ہیں. قوم کے دشمن، ملک کے دشمن، دین اسلام کے دشمن. تم ان کے بہکانے نہ آیا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دشمن بنو، مگر میں یہ نہیں مانتا کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ہر وقت ادھر ادھر سے کھا پی کر لوٹ مار کر کے جب آپ سے ملیں گے نا، ہمارے دل میں تو کبھی بڑائی آئی ہی نہیں ہے. قوم کے خادم میں ہر قوم کا کمرہ تو پار دیا اور خدمت بھی باقی ہے. والدہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انکار کیا. وہ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی جس سے خدا نے باتیں کی، جس سے خدا نے کلام فرمایا. وہ کتنی بڑی نیک بخت مائی ہوگی. فرمایا کلیم اللہ کی اماں، میرا کہنا مان، فرعون سے بچے کو بچا، ایک صندوق بنوا. اب بھائی اگر کوئی ایسے آدمی کو صندوق کا بنانے کے لیے کہے اب مجھے کوئی کیا صندوق بنا دے، بولا میں کیسے بناؤں گا؟ عورت ساتھ ہے، باپ سے بھی چھپانا ہے، خاندان سے بھی چھپانا ہے، برادری سے بھی چھپانا ہے. ایک درخان کے پاس گئی اور کہنے لگی مجھے ایک ایسا صندوق بنا دے لکڑی کا جس میں پانی داخل نہ ہو، بڑا مضبوط ہو، بڑا اچھا ہو، پانی داخل نہ ہو، مجھے اس کی ضرورت ہے. اس نے حجت بازی کی ہوگی، کیوں کیا کرے گی تو ایسے صندوق کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتایا تو نہیں، مگر وہ سمجھ گیا. لوگ بڑے سارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صندوق کو کیا بنا کے دینا تھا؟ وہ اعلان ہوا تھا نا، جو ایک بچے کی خبر دے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے. جو ایک بچے کی خبر دے گا اسرائیلیوں میں سے اس کو اتنے پیسے ملیں گے. اب وہ بدبخت بجائے درخان صندوق بنانے کے بجائے فرعون کے دربار میں پہنچ گیا. کہنے لگا الہام دو، بڑی اہم خبر لایا ہوں. یہ جتنے آج کل بھی دینداروں کے خلاف مخبریاں کرتے ہیں نا، شاید اس درخان کی اولاد نہ ہو. پیسوں کے لیے پہنچ گیا، یعنی بیچاری کا کام تو کر کے دیا نہیں، بادشاہ کے دربار میں پہلے جا کے متھا مارا. درباریوں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ تمہیں بتانے کی نہیں، اندر جانے کو، اندر پیش کرو بڑے خدا کے یہاں. خدائی دعویٰ کرنا قتل فرعون نے.
भूटान के नौजवानों, बातें आपको बुरी तो लगेंगी, पर मैं मर जाऊंगा, कब्र में हूँगा, खुदा की कसम याद किया करोगे। अगर फिरौन खुदाई दावा कर दे तो काफिर बन जाए, और हम कब्र को बैठ कर अगर यूं कहते आज जिसने अपनी बिगड़ी बनवानी हो तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। दरबार में खड़ा दरबारी पूछ रहे हैं, बता क्या खबर है, क्या लगा तो पहले रखेगी नहीं, खुदा ने रखाया जरा अंदर बैठा। उन्होंने जाके कहा कि बाहर एक आदमी आया हुआ, कहता बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम खबर है, बड़ा अजीब पैगाम है मेरे पास, और मैं मुलाकात करके सिर्फ आपको ही बताना चाहता है मुझे। उन्होंने ले आओ, अंदर गया। अल्लाह पाक हर चीज पे कादिर है कि नहीं? सबकी जुबानों पे कादिर, सबकी आंखों पे कादिर, सबके हाथों पे कादिर। तुम मानोगे तो नहीं, मैं तो यूं मानता हूं कि हमारे नाखूनों पे भी अल्लाह की कुदरत है। फिरौन ने कहा क्या खबर लाया? तो लगा पहले इनाम बताओ कितना दोगे? लगा इनाम जितना को मांगेगा। अब आदा किया, उसने प्रोग्राम बनाया, जुबान खोली, बात करने लगा। अल्लाह पाक जल्ले शानों ने जुबान गूंगी कर दी। अब वो कहने लगा बोल कर दे, अभी तो बाहर से पैगाम भेज रहा था, सर खा रखा था, सारा दिन हो गया, अब खुदा के सामने बोलता नहीं, अब गूंगा। फिरौन कहने लगा ये तो बड़ा बदतमीज आदमी, इसने मकर बनाया तो इसकी मिलाई करो कैसे। गया दौलत लेने था, अब लगे खल्ले पड़ने, मार मार के सरगंजा कर दिया, तबाही फेरती, इशारों से कह मुझे जाने दो बाहर, मैं कुछ नहीं कहता। अब जो खुदा जुबान बंद करने के कादिर है वो खोलने के लिए कादिर है। जब अपने घर आया तो बोलने लगा, जब अपने घर आया तो बोलने लगा। उलमा किराम ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जब आई, इसके घर तो घरवाली ने कहा वो तो दरबार में गया, वो तो दौलत की गठरी लेने गया है, पंड लेने गया है। उलमा किराम ने लिखा मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा ने वहीं बैठे बैठे झोली फैला दी, इलाही मुझे आपने अपने कलीम की अम्मा बनाया, सदका तेरे कलीम का, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। फरमाया माई घबराया ना, मैं खुदा हूं, मैं तो जर्रे जर्रे पे कादिर हूं, जिसको चाहूं अंधा कर दो, जिसको चाहूं गुंगा कर दो, जिसको चाहूं बहरा कर दो, जिसको चाहूं कौन लगा कर सारा बदल गाई। जब उसने खल्ले खा लिए ना, फिर उसने संदूक बना के दिया। हम लोग भी डंडे के आदी हैं, जब तक सामने न लगे कौन खुदा को मानने बाबा। संदूक बना करके दे दिया, वालिदा मूसा ने ले लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अंदाजा लगाओ, वो कलीमुल्लाह जिससे खुदा कलाम करता हो, वो अल्लाह का नबी कितना हसीन होगा, कितना खूबसूरत होगा, कितना आला दर्जे की सूरत वाला होगा। और माँ का जिगर देखो, अपने हाथ से संदूक में बंद कर रही है। और बंद करके दरिया में डाल दिया। अल्लाह ने हुक्म जो दिया था कि मुझ पर सहारा करके दरिया में डाल दे। हालांकि हजारों खतरात हैं, किसी को पकड़ लेने का अंदेशा है, गर्क हो जाने का खतरा है, किसी जानवर के डबो देने का अंदेशा है, कोई बड़ी मछली खा जाए उसका अंदेशा है, लेकिन तमाम अंदेशों से बेपरवाह होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील के लिए, यानी अपने बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ी तो वालिदा मूसा को जर्रा बराबर घबरा दिया। अल्लाह पाक ने जो फरमा दिया, कहा वालिदा मूसा घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम तेरी झोली में नबी बना कर लौटाऊंगा। किसी जमाने में बहन भाइयों के बड़े प्यार हुआ करते थे, बहनें अपने भाइयों पे जान दिया करती थी, भाई अपने बहनों पर जान दिया करते थे। आजकल तो मुकदमे सबसे ज्यादा बहन भाइयों के हैं, बदकिस्मती हम लोगों के।
والدہ موسیٰ نے صندوق دریا میں ڈال دیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اور بہن دریا کے کنارے کنارے چل دی. دیکھو بھائی کا صندوق کدھر جاتا ہے, کس حالت میں چلتا ہے. قرآن کہتا ہے تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ. وہ صندوق چلتا چلتا دریائے نیل میں سے ایک نہر نکال رکھی تھی جو فرعون کے محل میں جاتی تھی. دریا کا راستہ چھوڑ کر صندوق خود بخود نہر میں مڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلیجے سے ہاتھ رکھے اماں کے پاس دوڑی دوڑی, اماں خیر نہیں. بیٹی کیوں؟ کہ جس سے بچایا تھا اسی نہر میں چل دیا صندوق. اس زمانے کی کوئی ماں ہوتی فوراً بھاگ پڑتی, چلو کسی سیانے کے پاس, کسی جادوگر کے پاس چلو, شاید کوئی حساب نکال کے میرے بچے کی آئندہ تقدیر کا مسئلہ بتا دے. بیٹھے نا چاروں طرف دکانیں کھول لے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جاتے ہیں, ہاتھ کی لکیر دکھا کر تقدیر پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب کا علم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور کسی کو کیسے دے گا؟ کسی کو مطلع نہیں کیا کہ کل کیا ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں ہم کل کی بات بتا دیں گے, شام کی بتا دیں گے. ان سے یہ فوراً یہ سوال کر دیا کرو کہ جناب کے مرنے کے کتنے دن باقی ہیں. فوراً بتا پوچھ لیا کرو کہ جناب کس دن تشریف لے جائیں گے, ذرا اطلاع تو دو تاکہ ہم بھی جنازے میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں. والدہ موسیٰ بڑی عجیب و غریب والی انداز والی مائی تھی. کہنے لگی بیٹی کو پرواہ نہ کر, میں نے خدا کے سپرد کیا ہے, کسی بندے کے سپرد نہیں کیا, کسی بادشاہ کے سپرد نہیں کیا, کسی وزیر کے سپرد نہیں کیا, میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا, پروردگار عالم کے حوالے کیا ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے, دریا میں موجود ہے, دریا بھی اس کا, نہریں بھی اس کی, فرعون بھی اس کا, محل بھی اس کا, میں بھی اس کی, تو بھی اس کی, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں. ہمشیرہ دوڑی دوڑی پھر گئی. کیسے چین آئے؟ بھائی کو یوں ہی مل جاتے ہیں. دوبارہ ماں باپ پیدا نہ ہو, نہ بھائی بہن دوبارہ پیدا ہو. صندوق کیا بیٹھے نا چاروں طرف دکانیں کھول لے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جاتے ہیں, ہاتھ کی لکیر دکھا کر تقدیر پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب کا علم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور کسی کو کیسے دے گا؟ کسی کو مطلع نہیں کیا کہ کل کیا ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں ہم کل کی بات بتا دیں گے, شام کی بتا دیں گے. ان سے یہ فوراً یہ سوال کر دیا کرو کہ جناب کے مرنے کے کتنے دن باقی ہیں. فوراً بتا پوچھ لیا کرو کہ جناب کس دن تشریف لے جائیں گے, ذرا اطلاع تو دو تاکہ ہم بھی جنازے میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں. والدہ موسیٰ بڑی عجیب و غریب والی انداز والی مائی تھی. کہنے لگی بیٹی کو پرواہ نہ کر, میں نے خدا کے سپرد کیا ہے, کسی بندے کے سپرد نہیں کیا, کسی بادشاہ کے سپرد نہیں کیا, کسی وزیر کے سپرد نہیں کیا, میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا, پروردگار عالم کے حوالے کیا ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے, دریا میں موجود ہے, دریا بھی اس کا, نہریں بھی اس کی, فرعون بھی اس کا, محل بھی اس کا, میں بھی اس کی, تو بھی اس کی, کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں. ہمشیرہ دوڑی دوڑی پھر گئی. کیسے چین آئے؟ بھائی کو یوں مل جاتے ہیں. دوبارہ ماں باپ پیدا نہ ہو, نہ بھائی بہن دوبارہ پیدا ہو. صندوق کیا این اس جگہ پہنچا جہاں فرعون اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نہا رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں.
قدرت کی، یہ ہے قدرت کے انداز، نرالے انداز ہے میرے مالک کے، نرالے کارنامے ہیں، سمجھ میں آ گئے تو وہ خدا کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، الہی خیر الہی خیر الہی خیر، پھر دوڑی دوڑی گئی اماں، وہی پہنچ گیا جہاں فرعون ہے، کہنے لگی بیٹی دوڑ دوڑ نہ آ نہ جا، میں نے اس کے سپرد کیا ہے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ اب فرعون اپنا ہاتھ آگے کو بڑھانے لگا صندوق کو دیکھ کر، سارے کہو سبحان اللہ۔ فرعون یوں ہاتھ کرنے لگا نا، پانی پہ تارتا ہوا آ رہا تھا صندوق پکڑنے کے لیے، صندوق خود بخود پیچھے کو ہٹ گیا، اور بیوی اسی کی بیوی ساتھ لا رہی ہے نا آسیہ، اس نے جو یوں ہاتھ کیا تو صندوق آگے کو آ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے صندوق کھول لیا، دیکھتے کیا ہے، چاند جیسا بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے، انگوٹھے چوس رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ، بڑا حکیم بچہ ہے۔ پھر اور کہنے لگا یہی ہے وہ موسیٰ۔ اگر سے آسیہ کہنے لگی بدبخت، سینکڑوں سال ہو گئے تیرے گھر میں رہتے ہوئے اولاد تو پیدا ہوئی ہی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، موسیٰ کہاں ہے؟ یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ ایسا خوبصورت بچہ اللہ نے مجھے دیا ہے، پانی میں سے دیا ہے، دریا میں سے دیا ہے، سمندر میں سے دیا ہے، یا آسمان سے بھیجا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، موسیٰ نہیں ہے یہ۔ کہنے لگی لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے بیٹا بنا لیا، میں اس کی اماں بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی سے لگا لیا، پیار کرنے لگی، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی کو۔ اور کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میں ماں بنوں گی، یہ بیٹا بنے گا، اور میری گود آباد ہو گئی، تجھے موسیٰ نظر آتا ہے۔ یہاں ایک بات اور میں سمجھانا چاہتا ہوں، فرعون نے تو بتیری عقل بازی کی کہ اس کو ذبح کرا دو، شاید یہی موسیٰ نہ بن جائے، لیکن اگر سے آسیہ نے نہیں چاہا، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا تو فرعون کیسے کر دیتا، مگر یہ بات بھی تو سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کی بھی چلتی ہے، عورتوں کی بھی ماننی پڑتی، فرعون مان لیا میں اور آپ کیسے نہیں مانیں گے۔ اسی لیے میں زیادہ رونا رویا کرتا ہوں کہ عورتوں کے اندر دینداری پیدا کرو، تم نے جو ان کو ایک روٹی پکانے کی مشین سمجھا ہوا ہے یہ غلطی ہے، ان کو دیندار بناؤ، ان کے عقائد سدھارو، ان کے اندر اعمال پیدا کرو۔ بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کا عقیدہ صحیح ہو جائے، عمل صحیح ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے تو ایک کی وجہ سے سینکڑوں آدمی سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھنے میں لڑکی ہے، یہ تو کالج ہے، یہ تو اسکول ہے، یہ تو یونیورسٹی ہے، آج بیٹی ہے، کل کو ماں بنے گی، خالہ بنے گی، ماسی بنے گی، پھوپھی بنے گی، نانی بنے گی، اور تمام پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تم نے اس کو یوں ہی دھکا دے رکھا ہے۔ اور اگر پڑھائی کا کچھ زور بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں تو وہ تو دوسری تعلیم، دیندار گھرانہ اگر مقصود ہے، شرافت اگر مقصود ہے تو شرافت تو ان سے آئے گی۔ تو 50 حج کر لے، جب تک تیرے گھر کا ماحول نہیں بدلے گا میں کہتا ہوں ایک حج بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ ان گھروں سے بے خبر نہ ہو، تیرا جنازہ اس گھر سے اٹھے گا تو تجھے غسل اس گھر میں دیا جائے گا، تجھے کفن اس گھر سے ملے گا، تجھے رخصتی اس گھر سے ہوگی، اس کو بنا۔ نہ کتنی عجیب اور اچھی بات ہے کہ تیرا جنازہ اٹھ رہا ہو اور پورا گھر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو۔
جو تیرے پائے کو ہاتھ لگائے وہی استغفار کرے اور خدا سے تیری مغفرت کی دعا مانگے. ارے جب تو کامیاب ہو. بات یاد آئی ایک مائی کی، اور مائی مدینے پاک کی ہے. اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. صحابیہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حامل گیا ہوا ہے جہاد میں، جنگ میں. اطلاع ملی تیرا ابا بڑا سخت بیمار ہے. یہ برقع چادر اٹھا کے دوڑنی پڑی. آدمی بھیجا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، یا کوئی عورت بھیجی، یا رسول اللہ او میرے آقا، او میرے کالی کملی والے، میرا خامند گھر پہ موجود نہیں، آپ مجھے اجازت دے، میرا ابا بڑا سخت بیمار ہے، میں جا کے عیادت کراؤں، پوچھاؤں، اپنے ابا کو دیکھاؤں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دے دیا، او مائی جب تیرا خامند گھر پہ موجود نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا. بیٹھ گئی. ایک دو دن کے بعد اطلاع ملی تیرا ابا فوت ہوگا. بڑا سوچ کے جگر پہ ہاتھ رکھ کر یہ ٹائم بھی پوچھنے والا ہے. باپ فوت ہو گیا ہو، بیٹی پوچھتی پھر مسئلے پوچھے. ایسے موقع پہ مسئلے. خدا کی قسم وہ پوچھنے والی بھی کتنی کمال کی مائی ہوگی. پوچھنے والی صحابیہ ہے، بتانے والے شہنشاہ کائنات ہے. جواب ملا جب تیرا خامن گھر پہ موجود نہیں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس وقت بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا. بیٹھ گئی. اللہ وارث ہے، تانے سہوں گی، دنیا کی باتیں سنوں گی، پر میرے اللہ میں تیرے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کو تیار ہے. اس کا نام ہے عظمت، یہ ہے غلامی، یہ ہے اطاعت، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق. ساری رات جوا کھیلتے ہیں، سارا دن شراب پی کے پڑے رہتے ہیں، شام کو کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، آج میدان میں کیڑا آتا ہے. اندازہ لگاؤ کون آئے گا دال میں. تو چڑھا کے آیا ہے برانڈی کی بوتل، تیرے مقابلے میں کوئی پانی پی کر کیسے آئے؟ مدینے کے لوگوں نے سوچا اس نے شریعت کی پابندی کی ہے، ساری عمر رویا کرے گی، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے رویا کرے گی، اور لوگوں کوئی بات نہیں. اس نے کالی کملی والے کی شریعت کا لحاظ کیا. چلو میت کو اٹھا کر لے کے چلو، اس لڑکی کے حویلی میں رکھ کے باہر چلے آؤ، آخری وقت میں اپنے ابا کا دیدار کر لے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تابع دار جانثار عورت کے یہاں باپ کا جنازہ اٹھا کر لے کے گئے اور جا کے رکھ دیا. لوگ باہر نکل آئے. اس زمانے کی کوئی لڑکی ہوتی روتی ہائے 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 ہائے، بلا ہائے ہائے کیا کام آ گئے میت کے. آگے بڑھتی ہے اور پاؤں پکڑ کے روتی جاتی ہے اور کہتی ہے الہی میں گناہگار صحیح، میں سیاکار صحیح، پر اس وقت میں نے تیرے محبوب کی شریعت کی لاج رکھی ہے. میں ہمجولیوں کی باتیں سنوں گی، سہیلیوں کی باتیں سنوں گی، برادری والے تانا ماریں گے، تیر چلائیں گے، سب کچھ برداشت کروں گی. میں نے تیرے قرآن کا لحاظ کیا ہے، تیرے محبوب کے فرمان کی غلامی کی ہے. او میرے مالک، تیرے پیغام کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ، تیرے قرآن کا واسطہ، تو میرے ابا کی مغفرت فرما. میرے ابا کی بخشش کر دے میرے مالک. علماء کرام نے لکھا ہے دفن کر دیا
दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की दुआ के सदके में निजात हो गई। मैं कहता हूं ऐसा माहौल पैदा कर, तेरा पाया पकड़ के दुआएं हो, रोने धोने से क्या फायदा, और इखलास के साथ दुआएं हो। उधर जनाजा निकल रहा हो, उधर कुरान करीम तेरे साथ साथ चल रहा। ये इतनी बड़ी दौलत है कलाम पाक। बात आ गई, चंद जुमले आपके सामने कह देता हूं। अगर अवान ने कुरान करीम से यारी कर ली तो ख्वाजा सुलेमान तौसली बना दिया। सैयद के बेटे ने अगर कुरान करीम से यारी कर ली अताउल्लाह शाह बुखारी बना दिया। सिख के बेटे ने कुरान करीम से यारी कर ली तो अहमद अली लाहौरी बना दिया। कुमार के बेटे ख्वाजा खुदा बख्श सरकार ने कुरान से यारी कर ली तो ख्वाजा खुदा कुमार से ख्वाजा खुदा बख्श बना दिया। एक बलोच ने कुरान से यारी कर ली, हजरत दीनपुरी बना दिया है? एक अराई ने कुरान से यारी कर ली, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी बना दिया। एक काजी ने कुरान से यारी कर ली, मौलाना काजी हसाना में सुदाबादी बना दिया। तुम करके तो देखो, अकले फिरते हो हम चौधरी है, हम शेख है, हम खान है, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, और इनसे भी कुछ भी नहीं बनेगा। घर का माहौल, बीवी बच्चे, जब तेरा जनाजा उठेगा, वैसे तेरा इरादा हो या ना हो, पर मेरा ख्याल यह है कि जनाजा उठेगा सही। तैयारी करो या ना करो, प्रोग्राम बनाओ या ना बनाओ, मेरा तो यकीन है कि जनाजा उठेगा सही। ये भी दुआ किया करो अल्लाह करे कफन हलाल का मिल जाए। हाँ, आलमगीर बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह, नबी की 5000 हदीसें पाक जुबानी याद थी, कुरान का मुफस्सिर था, फतावा आलमगीरी 30 जिल्दों में लिखा हुआ था। सारा दिन उलमा लिखा करते थे, रात को खुद चेक किया करता था। सारी उम्र में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, तमाम उम्र में कभी असर की सुन्नतें कज़ा नहीं हुई। और एक बात सुना दो, तुम्हें आज याद आ गई, दुआएं दोगे। इतना बड़ा नेक हुक्मरां होकर कुरान का हाफिज है, नबी की 5000 हदीसों का हाफिज है, फिक़ह का बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा मुअल्लिम और मुहद्दिस है, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द है। पर अंदाजा लगा, तक़वा देखो, परहेज़गारी देखो, अंदाजा लगाओ, खुद कपड़ा खरीदता है, उनकी अपने हाथों से सी कर टोपियां चांदनी चौक में खड़ा होकर बादशाह वक़्त बेचता है और 6 रुपए 12 में जमा करता है, एक थैली में रख देता है, वसीयतनामे में लिखता है मेरा कफन इन पैसों से खरीदना। अगर मैं आपको बारीकी में ले जाऊं ना तो मरना भी कोई आजकल सस्ता आसान नहीं है, कफन हलाल का नहीं है। वो जो साबुन मुझे और आपको लगती है उसमें खुदा जाने मुर्दारों की चर्बी, खंजीरों की चर्बियां पड़ती हैं आखिरी वक्त में। उसके बाद गुस्ल देने वाले की नीयत तो आपको पता ही है कि यार है तो बड़ा आदमी जिसको गुस्ल दे रहा हूं, पर इसके लड़के हैं लालची से देना कुछ नहीं उन्होंने, गुस्ल भी दे रहा और अपनी नीयत को रो रहा है कि हाथ क्या लगेगा। उधर मौलाना जो जनाजे के लिए तशरीफ लाए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा शोर मचाते फिरते हैं, जतला रहे हैं, बतला रहे हैं कि मैं आया हुआ हूं, बड़ी दिलचस्पी ले रहा हूं, जो कुछ तुमने देना हो यतीमों को ला देना, बेवाओं को ला देना, मोहताजों को ला देना, गरीबों को ला देना, मुझ मौलाना के सब कुछ मत्थे मारना। सोचा करें आप अलग मेरी बातों पर और रात को चारपाई पे लेटकर तन्हाई में सितारों को देखते रहा करो और इनको सोचा करो, यूं ही नजरअंदाज ना कर देना। गुस्ल देने वाले का हाल ये है, जनाजा पढ़ाने वाले का हाल ये है, कफन जो लाया है जल्दी जल्दी दौड़ के उसके दिल में भी ये है
کہ یہ پچھلے وارث مجھ سے خوش ہو جائیں کہ میں نے بڑا تندہی سے کام کیا ہے، اطلاع ملتے ہی فوراً بار بار ذکر ہو رہا ہے، اور جب میں جڑے ویلے کھلے نا میں فوراً سکوٹر کھینچا، میں آخیا یہ تو ماتم والا گھر تھی گیا، سب تو پہلے میں کفن واسطے پہنچا، رات کا وقت ہے نا، میں ان کو جگایا، بل ان کو دکان سے آیا، بل میں کیسا کٹھا کے لانا، یعنی کیا مطلب اسی وقت چیز ہو یا نہ ہو تم مجھے سر پہ بٹھاؤ. ایمانداری سے بتلاؤ، اور اس ماحول میں مرنے والے ہم جنت میں جائیں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اس اخلاص کے ساتھ کہ بدلہ کسی کا نہیں اتارنا. آج کل ایک اور بیماری چلی ہے، وہ اخبار میں آتا ہے نا کہ فلاں کے جنازے میں فلاں فلاں شہید تھے، جدھر ہماری نمائندہ کھڑا ہوتا ہے نا بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پہچانا آپ نے کہ نہیں، فلاں مدرسے کا محتمم واضح ہے، فلاں خطیب علماء، ان مطلب یہ فہرست میں میرا نام بھی لکھنا. فرمایا ایمان و احتسابا، شرط یہ ہے اخلاص ہو، دل میں کسی قسم کے معاوضے کی طلبگار بننے کا، شہرت کا، ناموت کا، بدلے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور تو یوں نہ سمجھ کہ تو نے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھا، میں خدا تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ میں نے تیرے بخش دیے. تو مرے ہوئے کے لیے جنازہ پڑھنے آیا، تو بخشش کی دعائیں مانگنے آیا، تو اس کو جنت دلوانے آیا، اور مجھے میرے بندے کے طلبگار، میرے بندے کے اچھائی کے طلبگار، میں نے تجھے اس سے پہلے معاف کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا بات کسی اور طرف چلے گی، والدہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، کہ جن لوگوں کا خدا کی ذات پہ یقین ہو، اعتماد ہو، وثوق ہو، وہ اور ہی لوگ ہوا کرتے ہیں. دعا کرو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کی ڈیوٹیوں کی خاک بھی نصیب ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں. طبیعت بدلو، انداز بدلو، گھروں کے ماحول کو بدلو. اور میری دعا ہے، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک آخری وقت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کامیابی کے ساتھ آ جائے، ایمان کی دولت عطا ہو جائے، حلال کا کفن دفن مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.